آغاز کریں گے سلیم صافی صاحب گفتگو کا آپ سے. کیا اصل منصوبے پر عمل درآمد ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل منصوبہ وہ نہیں تھا اور ان کی تجاویز کو اس میں ایکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں وہ جو منصوبہ ہے وہ پوری طرح سامنے بھی نہیں آیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. تو جس منصوبے میں پاکستان کی تجاویز شامل نہیں ہیں، پاکستان کے کنسرن شامل نہیں ہیں، تو اس کو ویلکم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا یہ بات کل بھی ہمارے پروگرام میں یہی رہی تھی کہ یہ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر فلسطین کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کا ایک حل ایک تجویز پیش کی ہے یا ایک لائحہ عمل پیش کیا ہے. لیکن اس لائحہ عمل کا کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ حماس کی طرف سے اس کو تسلیم کرنے کا کوئی زیادہ امکان نظر نہیں آتا. ابھی تک جو بھی پروسیس ہوا ہے اس میں حماس جو کہ دوسرا فریق ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اب حماس نے اپنا رد عمل دے دیا ہے اور اس پہ حماس کو اس شکل میں یہ منصوبہ تو قابل قبول نہیں ہے. یہ منصوبہ اس شکل میں بہت سارے اسلامی ممالک کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا شاید. ابھی جو ٹرمپ کے ساتھ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس میں وہ اسلامی ممالک کے سربراہوں نے کچھ تجاویز دی ہوں جو اب اگر اسحاق ڈار صاحب کی بات درست ہو تو اس میں شامل نہیں کیے گئے ہیں. لیکن یہ ایک جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک مذاکراتی عمل کے لیے آغاز تو ہو سکتا ہے، لیکن اس شکل میں یہ کسی بھی صورت وہ حل نہیں ہے اور نہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل اس منصوبے میں عرب ممالک اور خود حماس کے مشورے پہ اور حماس کے مطالبے پہ کچھ ترامیم کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ اس کے لیے انہوں نے ذہن بنا دیا ہو، تو پھر تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل اس منصوبے کو اسی شکل میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہٹ درمی ان کی ہوگی اور اس سے مسئلہ لیکن حل صافی نہیں صاحب آپ ہوگا. کو کیا لگتا ہے پروجیکٹ فیل ہو جائے گا یہ منصوبہ، یا ڈیڈ لاک آ جائے گا، یا کوئی بریک تھرو ملے گا اس منصوبے کو؟ ظاہری بات ہے وہ اسی شکل میں اس پہ عمل درآمد پہ اصرار کریں گے تو اس سے تو ڈیڈ لاک بھی آئے گا اور جنگ بھی جاری رہے گی اور مسئلہ جو کا تو رہے گا. سید محمد علی صاحب، جو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکی صدر نے قطر کے لیے تاریخی سیکیورٹی ضمانت دی ہے اور قطر پر کسی بھی مسلح حملے کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی جو گفتگو یہ اگر شارٹ کمنٹ میرا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں 4 چیزیں بیک وقت ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا منصوبہ ہے، ایک آئیڈیا ہے، یہ ابھی کوئی اگریمنٹ سائن نہیں ہو گیا ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک پلان ہے، اور جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک رے آف ہوپ کریٹ ہوئی ہے کہ جو نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ بند ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو مسئلہ فلسطین کا حل ہے وہ کوئی فوری طور پہ یا نیئر فیوچر میں ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں صدر ٹرمپ کا جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کر چکے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے، اور وہ دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ اپنا ایک امیج بنانا چاہ رہے ہیں. اور چوتھا پازیٹیو پارٹ یہ ہے جس طرح بھی کہا بھی گیا کہ یہ ایک کمپریہنسو اور انکلوسیو پروسیس ہے. اس میں مسلمان اور عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس میں مغربی طاقتیں بھی شامل ہیں، اور ایک کیئرفل کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہم یہ آگے بڑھ رہے ہیں امن کی جانب. اچھا، اب 2 حقائق جو ہیں وہ کمپلیکسٹیز ہیں. ایک تو آبویسلی جیو پولیٹیکل ہے اور دوسرا یہ کہ جو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے. اور اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ جو اس ڈیل کے لیے ڈائیورجنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر فوری طور پہ اگریمنٹ ہونا میں سمجھتا ہوں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی. وہ حماس کی جانب سے یہ توقع کہ وہ فوری طور پہ ڈسارم کر دے گی، یا یکمشت ان کے پاس جو 250 یا 251 کے قریب جو اسرائیلی قیدی ہیں فوری طور پہ وہ رہا کر دیں گے. اس وقت آج صبح
تین جو اہم ترین ملک ہیں جن کا انفلوئنس ہے حماس کے اوپر، مصر، ترکی اور قطر، ان کے ساتھ حماس کی میٹنگ ہوئی ہے دوحہ میں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ تینوں ملک امریکہ کے بھی قریب ہیں اور بیک وقت حماس کے اوپر بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. حماس کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ دوحہ میں بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ترکی میں مقیم ہیں. تو اس وقت جو تینوں بڑے ممالک ہیں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں حماس کے اوپر، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حماس جو ہے ان چیزوں پہ رضامند ہو جائے. لیکن جس طرح بھی ریما صاحبہ نے کہا، میں اس سے متفق ہوں کہ اگر یہ فوری طور پہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جناب یہ جو 20 پوائنٹس صدر ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ منون مان لیے جائیں گے فوری طور پہ اگلے 96 گھنٹے میں، تو یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. یہ کمپلیکس معاملہ ہے اور فوری طور پہ حماس جو ہے اپنے جنگی صلاحیت سے اور اپنا جو لیوریج ہے میجر جو اس کے قیدی ہیں ان سے دستبردار ہو جائے گی. یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حد تک لچک امریکہ کو، اسرائیل کو اور حماس کو دکھانا پڑے گی تاکہ ہم امن کی جانب بڑھ سکیں. کیونکہ جو انیشل ریاکشن حماس کی طرف سے آیا تھا اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کوئی بہت ٹرسٹ تو نہیں کرتے ہیں اس منصوبے پہ، کیونکہ امریکہ کو وہ سپورٹر سمجھتے ہیں اسرائیل کا. اور حماس کے اندر بھی دو مکاتب فکر موجود ہیں. جو اس کا پولیٹیکل ونگ ہے جو کہ دوحہ میں بیسڈ ہے وہ زیادہ ریکنسیلیٹری اور مذاکرات کی طرف مائل ہے، لیکن جو اس کا ملیٹنٹ ونگ اس وقت موجود ہے غزہ میں وہ ریلکٹنٹ ہے، وہ فوری طور پہ اپنی جنگی صلاحیت اور قیدیوں کو دینے میں ریلکٹنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات پہ اسرائیل اور امریکہ آئے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نے یہ اپنا لیوریج برقرار رکھا ہے. تو اگر ہم اس کو گیو اپ کر دیں گے تو پھر ہم سے مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ہم اپنے سرنڈر پہ سائن کر دیں گے. تو ایک امید کی کرن ہے، لیکن میں شارٹ کمنٹ میرا کنکلوژن میں یہ ہے کہ بالکل منون 20 پوائنٹس کا اگلے 3-4 دن کے اندر سب کا اگری کر جانا یہ ان ریئلسٹک ہوگا. اس میں سب کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور محتاط اور کیئرفل طریقے سے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے.